بخششوں، رحمتوں اور برکتوں کے لیل و نہار رمضان کی مبارک گھڑیاں بڑی تیزی سے گزر رہی ہیں۔ ایک مسلمان کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ رمضان سے فائدہ اٹھائے، اس مہلت کو قیمتی بنائے اور رمضان کے مبارک مہینے میں کثرت سے نیک اعمال کر کے اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر لے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان رمضان کے گزرتے ہوئے وقت کو قیمتی بنا سکتا ہے؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ انسان رمضان کی ان گھڑیوں سے فائدہ اٹھا کر نیکیاں کما سکتا ہے؟ اس کے لیے ایک حدیث جس پر عمل کر کے ہم رمضان کے گزرتے ہوئے وقت کو اپنے لیے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ثابت کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مسند احمد میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، بخن بخن لخمس ما اثقلہن فی المیزان، 5 اعمال اور 5 چیزیں، ان کے اجر و ثواب، ان کی عظمت کے کیا کہنے۔ یہ 5 اعمال ترازو میں، نیکیوں کے نامہ اعمال میں بہت وزنی اور بہت بھاری ثابت ہوں گے۔ صحابی نے پوچھا، وہ کون سے 5 اعمال اور 5 چیزیں ہیں جن کا وزن ترازو میں بہت زیادہ ہوگا، جو بہت زیادہ نیکیوں کا باعث بنیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا عمل یہ بیان فرمایا، لا الہ الا اللہ۔ ان الفاظ کا ذکر اور ان کو پڑھنا یہ بظاہر تو چھوٹا اور معمولی ہے، لیکن ان کا ذکر، اس کی عظمت کے کیا کہنے۔ اس کا وزن ترازو میں بہت زیادہ ہوگا۔ یہ الفاظ پڑھنا انسان کے لیے نیکیوں میں اضافے کا سبب ہوگا۔ دوسرا عمل، واللہ اکبر، اس کو بھی پڑھنا، اس کا ذکر کرنا، یہ بھی انسان کے لیے بہت بڑے اور بھاری اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ اور تیسرا عمل، وسبحان اللہ، سبحان اللہ کا ورد اور وظیفہ بھی، اس کی عظمت کے کیا کہنے، یہ انسان کے لیے بہت قیمتی، بہت وزنی نیکی کا باعث ہوگا۔ اور چوتھا عمل، والحمدللہ، الحمدللہ پڑھنا، اس کا ذکر کرنا بھی انسان کے لیے نامہ اعمال اور ترازو میں بہت وزنی اور بہت بھاری نیکی کا سبب بنے گا۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اذکار کے متعلق یہ بھی فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ تملأ ما بین السماء والارض۔ سبحان اللہ اور الحمد للہ، ان کو پڑھنا، ان کا ذکر کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس ذکر کی وجہ سے زمین سے لے کے آسمان تک کا خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ یہ 4 اذکار ہیں، یہ 4 جملے ہیں، یہ 4 چیزیں ہیں جن کی عظمت، اجر اور ثواب کے کیا کہنے۔ ان کا وزن ترازو میں بہت زیادہ ہوگا۔ یہ 4 بول انسان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ثابت ہوتے ہیں۔ اور 5ویں چیز آپ نے فرمایا، والولد الصالح یتوفی فیحتسبہ الوالد۔ انسان کا نیک بیٹا تھا، فرما بردار اولاد تھی، وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ انسان نے، باپ نے اپنے نیک بیٹے کی وفات پر صبر کیا اور اللہ کی رضا پہ راضی رہا۔ یہ چیز بھی، یہ صبر بھی اللہ کو اتنا پسند ہے، اس کی عظمت کے کیا کہنے۔ نیک بیٹے کی جدائی پر صبر کرنا بھی انسان کے نامہ اعمال اور ترازو میں بہت وزنی اور بہت بھاری نیکی کا باعث بنتا ہے۔ آئیے ہم رمضان کے گزرتے ہوئے اوقات کو قیمتی بنائیں۔ جہاں ہم فرائض کی پابندی کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، نماز، نوافل، تراویح، قیام، تلاوت، صدقات کر رہے ہیں، وہاں ہم فضول وقت ضائع کرنے کی بجائے، ٹیلی ویژن پہ، موبائل پہ وقت صرف کرنے کی بجائے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کاج کرتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، ان الفاظ کو اپنی زبان پہ جاری کریں اور رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں اپنا وقت ان اذکار کو پڑھتے ہوئے گزاریں، تو یقیناً ہمارا رمضان قیمتی ہو سکتا ہے۔ گزرتے ہوئے لمحات ہمارے لیے نیکیوں میں اضافے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی زبانیں عطا فرمائے جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہوں
اور اللہ ہمیں ان اذکار کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔